بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ اٹھا نہ سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر و بیشتر ملحدین، یعنی جو دین مخالف لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تصور کو غیر معقول ثابت کرنے کے لیے اٹھایا کرتے ہیں اہل مذہب کے سامنے۔ قبل اس سے کہ ہم اس کے جواب کی طرف بڑھیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا۔ یہ گفتگو اس لیے اہم ہے کیونکہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اہل مذہب بالخصوص متکلمین نے اس نوع کے سوالات کے ساتھ بحث کر کے دین کو گویا بازیچہ اطفال بنا دیا اور ایک مزاح کی چیز بنا دیا، گویا وہ ایک ایسے سوال کے ساتھ بحث کر رہے تھے جو بالکل غیر ضروری تھا، غیر اہم تھا، بے معنی تھا، اور جس کے جواب دینے کی گویا کوئی ضرورت نہیں تھی، اور گویا متکلمین جو ہے وہ تفریح تباہ کے لیے اس طرح کے سوالات اٹھا کے بس ان کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اگر ہم تاریخ میں پلٹ کر دیکھیں تو یہ سوال دراصل دہریے جو ہوا کرتے تھے، اہل تباہ جن کو کہا جاتا ہے ہمارے کلام کی کتابوں کے اندر، وہ لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے مسلمانوں کا یہ جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز اس کی قدرت کے تابع ہے، اس کو غیر معقول دکھایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کے نظریے میں، یعنی جو اہل طبع تھے، نیچرلسٹ تھے، ان کے خیال میں اشیاء جو ہیں وہ 4 بنیادی عناصر سے بن کے بنی ہیں، اور یہ ان کی ذاتی تاثیرات ہیں جس کی وجہ سے وہ خاص طرح کی فارمز، خاص طرح کے ریلیشن شپس کے اندر ڈھلی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر، جس کو ماڈرن لینگویج میں اب ہم فزکس کے اندر آ کے جو ہے وہ موشن کے لاز اور میکینکی لاز وغیرہ کے نام سے مطلب یہ کہ یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کائنات کے یہ جو فنڈامنٹل اجزاء ہیں، ان کی ترکیب کے نتیجے میں خاص قسم کی تاثیرات جنم لیتی ہیں جو انایویٹیبل ہیں، انچینجبل ہیں۔ لیکن جب مسلمان کہا کرتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے پوری کائنات خاص طرز پر بیہیو کرتی ہے اور وجود حاصل کرتی ہے، تو وہ ہمارے اس نظریے کو غیر معقول دکھانے کے لیے لسٹ آف سوالات پریزنٹ کرتے تھے، تاکہ یہ دکھا سکیں کہ اگر یہ تمہارا تصور درست ہے تو پھر ان سوالوں کا جواب دو، اور اگر ان کا سوال ممکن نہیں، جو کہ ان کے خیال میں ممکن نہیں تھا، تو ثابت ہوا کہ قدرت کے تحت کائنات کو ایکسپلین کرنے کی جو اہل مذہب کی کاسمولوجی ہے، یہ غیر معقول ہے، ارریشنل ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درست نظریہ وہ ہے جو یہ نیچرلسٹ پیش کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر متکلمین نے ان اہل طبع کے ساتھ، نیچرلسٹ کے ساتھ انگیج ہونے کو ضروری سمجھا، اور ابتدا ہی سے ہمارے ہاں ان کو انگیج کیا گیا اور ان کے غلط نظریات کا رد کیا گیا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخی طور پر یہ سوال کوئی تفریح طبع کی چیز نہیں تھی جو خود ہی مسلمان اٹھا لیتے تھے بیٹھ کے اور پھر ان کے جوابات سوچتے تھے، بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک باطل جو کاسمولوجی تھی، یہ اس کی طرف سے پیش کیے جانے والے سوالات تھے جس کا مقصد یہ دکھانا ہوتا تھا کہ اہل مذہب کی کاسمولوجی غلط ہے کائنات سے متعلق۔ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ واحد سوال نہیں ہے، ایسے وہ کئی سوالات اور اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی ہماری کتابوں میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ بتاتے ہیں علماء کہ ہندوستان کے لوگ بالخصوص ان کے ایک بادشاہ تھے جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی کتابوں کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے سوالات کی ایک لسٹ بنا کے کہتے تھے ان کا جواب دو، اور ان کا جواب دینے کے لیے پھر علماء کو مقرر کیا جاتا تھا کہ تاکہ یہ جو اشکالات لوگوں کے اوپر وارد کر رہے ہیں اس کو رفع کیا جا سکے۔ تو ان سوالات میں مثال کے طور پہ اس طرح کا سوال بھی ہوتا تھا کہ کیا خدا اپنے جیسا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ یعنی کیا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ یعنی اگر تم قدرت کے تحت چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہو تو بتاؤ کیا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ کیا وہ خود کو فنا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اولاد اختیار کر سکتا ہے؟ کیا وہ پوری کائنات کو مثال کے طور پر ایک سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک لسٹ آف سوالات تھے جن میں سے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ کیا وہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے اٹھا نہ سکے؟ اب ہم چلتے ہیں اس مسئلے کے جواب کی جانب۔ اب اس کے جواب کی ہماری نظر میں 2 لیئرز ہیں۔ ایک ہے نسبتاً سادہ جواب، آسان جواب، جو اس جملے کے تجزیہ اور تحلیل سے واضح کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہے نسبتاً زیادہ علمی، زیادہ گہرا جواب، جس کے اندر ہمیں کچھ فنڈامنٹل کانسیپٹس کو پہلے سمجھنا ہوگا
کہ واجب کسے کہتے ہیں، محال کسے کہتے ہیں، ممکن کسے کہتے ہیں، تب ہمیں جا کر اس سوال کی فنڈامنٹل لیول پر غلطی سمجھ میں آئے گی، اور ان کانسیپٹس کو واضح نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ بڑے بڑے اہل علم بھی جو ہے وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور اس سوال کی باریکی کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نسبتاً وہ جواب پیش کرتے ہیں جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، ریلیٹیولی سادہ ہے۔ تو وہ سادہ جواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس پر گفتگو سے پہلے سب سے پہلے ناقد کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اٹھانے سے کیا مراد لے رہے ہیں، یعنی لفٹنگ اپ سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر تو اٹھانے سے مراد مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے یہ لیپ ٹاپ اٹھایا، اگر ناقد یہ کہہ رہا ہے کہ کیا خدا ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے اس طرح وہ اٹھائے، تو ہم کہتے ہیں یہ سوال اس معنی میں غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھانا اس فارم کے اندر جس میں ایک جسم دوسرے جسم کے ساتھ مس ہو اور پھر وہ اس کو اٹھا لے، کسی مطلب رفع کر لے، بلند کرے مکان کے اندر، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ مکان سے بھی پاک ہیں اور جسمیت کے تقاضوں سے بھی پاک ہیں، جس کی الگ ہمارے پاس دلائل ہیں، تو اس لیے اٹھانے کا یہ تصور ناقابل فہم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر اس سوال کو کوئی اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی فارم زیادہ سے زیادہ جو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، یعنی قابل فہم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوال یوں کرے کہ کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے فار ایگزامپل ہلا نہ سکے، یعنی اگر اٹھانے سے مراد وہ ہلانا لے رہا ہے یا اٹھانے سے مراد وہ اس کو قائم کرنا یعنی اس کو باقی رکھنا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو بقا نہ دے سکے، کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو ہلا نہ سکے، تو یہ کم سے کم ان تصورات کی خامیوں سے پاک ہے جو لفظ اٹھانے کے حقیقی معنی کے اندر موجود ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک جسم دوسرے جسم کے ساتھ مس ہو اور پھر وہ اس کو اٹھائے۔ لیکن اگر اٹھانے سے مراد جیسے میں نے کہا حرکت دینا ہے تو پھر سوال کم از کم قابل فہم ہو گیا ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں۔ اب اس کے رسپانس میں جو ہماری پہلی بات ہے سادہ جواب کی نسبتاً جو آسان مطلب ہے سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پتھر ہونا ہی محال ہے، امپاسبل ہے، جس کو خدا ہلا نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ پتھر جسے خدا خلق کر سکتا ہے وہ اسے حرکت بھی دے سکتا ہے، ہر وہ پتھر جسے وہ خلق کر سکتا ہے اسے وہ ہلا سکتا ہے، اسے موو کر سکتا ہے، اسے بقا پر بھی باقی رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیا کوئی ایسا پتھر ہو سکتا ہے جس کو نہ ہلا سکے۔ ہم کہتے ہیں ایسا کوئی پتھر ہو ہی نہیں سکتا ٹو بگن ود۔ تو آپ کا میں نے یہی سوال میں غلطی ہے، اچھا کیوں ہم ایسا اس پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہلانے کا مطلب کیا ہے؟ حرکت دینا۔ اچھا حرکت کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس تصور کو سمجھیں، حرکت اور سکون کا کیا مطلب ہے؟ موومنٹ اور اسٹیشنریٹی کا کیا مطلب ہے؟ حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شے دو زمانوں میں دو مکانوں کے اندر پائی جائے تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک شے نینو سے بھی نینو سیکنڈ کے لیے ایک انسٹنٹینیس فلیش کی صورت میں ظاہر ہو، میں اس کے وجود کو یوں سوچ رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہوئی یعنی وجود میں آئی، اور دوسرے لمحے کے اندر وہ اس سپیس جس میں وہ پہلے لمحے میں ظاہر ہوئی وجود پذیر ہوئی اس کے علاوہ کسی دوسرے میں اگر ظاہر ہو جائے تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ یعنی دو زمانوں میں دو مکانوں میں ہونا یہ حرکت کہلاتی ہے، یا جس کو آپ ہلنا کہتے ہیں۔ اور سکون کا مطلب کیا ہے کہ وہ دو زمانوں میں ایک ہی جگہ پر وجود پذیر ہو جائے، ایک ہی جگہ پر ظاہر ہو جائے، اس کو اسٹیشنریٹی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو خدا ایک پتھر کو کسی ایک زمانے میں ایک جگہ پر پیدا کر سکتا ہے، وہ اس کو دوسرے لمحے میں دوسری جگہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت کا اس چیز سے کوئی لنک نہیں ہے کہ وہ خاص جگہ میں تو پیدا کر سکتا ہے دوسری جگہ نہیں کر سکتا۔ تو ہر وہ پتھر جو کسی ایک جگہ پیدا ہو سکتا ہے وہ دوسری جگہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ اسی جگہ پھر دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت کے اعتبار سے ممکنات میں سے ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ پتھر جسے وہ خلق کر سکتا ہے وہ اسے حرکت بھی دے سکتا ہے، وہ اسے وہاں پر برقرار بھی رکھ سکتا ہے، اور کسی چیز کی جو بقا ہے وہ اس دو چیزوں کے اندر ہے، یعنی حادث جو ہے جو عدم سے وجود میں آئے، جو خلق ہو، وہ یا حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری اسٹیٹ میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دو ہی حالتیں اس کی حالت بقا کی حالتیں ہیں۔ تو جب ناقد نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے ہلا نہ سکے، ہم کہیں گے نہیں، ایسا کوئی پتھر ہو ہی نہیں سکتا،
بلکہ ہر وہ پتھر جسے وہ خلق کر سکتا ہے اس کو وہ دوسری مرتبہ کسی اور جگہ بھی خلق کر سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ خلق مستمر کے تصور کے تحت ہم دیکھتے ہیں چیزوں میں یا اشیاء میں تاثیر کے نظریے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ پوری کائنات اللہ کے خلق کرنے سے ہر لمحہ خلق ہوتی ہے، تو جب ہمارے نزدیک خلق کی کیفیت یہ ہے، یا اگر کوئی یہ نہ بھی لے، میں آسان کر دوں بات کو، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک پتھر کو ایک بار پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی خلق کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی پتھر نہیں ہے جس کو بس وہ ایک ہی دفعہ خلق کرے دوسری دفعہ خلق نہ کر سکے۔ ناقد نے اصل میں سوال یہ پوچھا ہے کہ خدا جسے ایک بار خلق کر سکتا ہے تو کیا اسے دوسری بار بھی خلق کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل خلق کر سکتا ہے، کیونکہ حرکت، ہلانا ایک شے کا دوسری دفعہ خلق ہونا ہی ہے، صرف مکان کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو یہ فنڈامنٹل بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے سب سے پہلے۔ اب دیکھیں ناقد کے سوال میں ایک امپلیسٹ مفروضہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناقد اصل میں پہلے یہ فرض کر لیتا ہے کہ ایسا کوئی پتھر ہونا ممکن ہے جسے وہ نہ ہلا سکے، پہلے یہ وہ فرض کرتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کیا وہ اسے بنا سکتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی غلط ہے نا بھائی، ایسا کوئی پتھر ہو ہی نہیں سکتا جسے وہ ہلا نہ سکے۔ ہر وہ پتھر جسے وہ بنا سکتا ہے وہ اسے دوبارہ بھی بنا کر دوسری جگہ پر خلق کر سکتا ہے، تو لہٰذا اسے ہلا سکتا ہے۔ So it is impossible to have a stone, it is impossible literally کہ جس کو وہ ہلا نہ سکے، ایسے کسی پتھر کا کوئی وجود قابل فہم ہی نہیں ہے۔ تو جب قابل فہم ہی نہیں ہے تو آپ کا سوال کیٹیگری مسٹیک کے اوپر ہے، آپ ایک ایسی چیز کو پہلے ممکن فرض کر رہے ہیں جو محال ہے۔ دوسری بات جو اسی سے ملتی جلتی، اسی سادہ جواب کی ایک اور طرح سے کنٹینویشن ہے، وہ یہ ہے کہ ناقد اصل میں ایک ہوشیاری کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ قادر مطلق ہونے اور عاجز ہونے، جو کہ ایک دوسرے کی اپوزٹس ہیں، جو کہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ان کو ایک ہی جملے میں جمع کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اگر کہوں کہ یہ لیپ ٹاپ ہے اور یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ کیمرہ ہے اور یہ کیمرہ نہیں ہے، یہ دونوں باتیں نہ بیک وقت ٹرو ہو سکتی ہیں اور نہ ہی بیک وقت فالس ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو شے یہاں میرے سامنے ہے یا وہ کیمرہ ہے یا وہ کیمرہ نہیں ہے، نہ یہ کیمرہ ہونا اور نہ ہونا ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی یہ دونوں چیزیں اس سے مرتفع ہو سکتی ہیں۔ تو قادر کا الٹ ہے عاجز، قادر نہ ہونا۔ تو اب ناقد نے اس جملے میں کیا یہ ہے کہ جمع بین النقیضین کر دی ہے، اور جمع بین النقیضین محال ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی شے بیک وقت نہ ہونا اور نہ ہونا نہیں ہو سکتی، اس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ناقد گویا ایسا سوال پوچھ رہا ہے، کیا ایسا بینا ہو سکتا ہے جو نابینا ہو، جو اندھا ہو؟ یعنی اصل میں یہ جو لینگویج ہوتی ہے نا، عاجز لفظ سے ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عاجز لفظ اصل میں قادر نہ ہونا کے معنی ہے۔ تو ناقد کے سوال کی غلطی کو پکڑنے کے لیے آپ یوں سوچیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ کیا کوئی ایسا بینا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، تو اندھا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بینا نہ ہونا، نابینا ہونا۔ تو وہ اگر یوں کہے کہ کوئی شخص کہ کیا، یعنی تضاد پکڑنے کے لیے آپ یوں دیکھیں، کوئی ایسا بینا ہو سکتا ہے جو بینا نہ ہو، جو نابینا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یو آر لٹرلی میکنگ نان سینس اسٹیٹمنٹ، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس جملے کا۔ ایسا کوئی بینا نہیں ہو سکتا جو نابینا بھی ہو ایٹ دا سیم ٹائم، جو دیکھنے والا بھی ہو نہ دیکھنے والا بھی ہو، کیونکہ یہ جمع بین النقیضین ہے۔ تو ناقد یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا پتھر ہو سکتا ہے جسے وہ نہ ہلا سکے۔ تو اس جملے کو آپ یوں پڑھیں، کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے جسے کرنے اور نہ کرنے پر وہ قادر ہو۔ ناقد اصل میں یوں سوال پوچھ رہا ہے، کوئی ایسی ممکن الوجود چیز ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر خدا قادر ہو۔ ہم کہیں گے کہ یہ جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ لٹرلی نان سینس جملہ ہے، کیونکہ دیکھیں وہ چالاکی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے ہلا نہ سکے؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے کیا کوئی ایسی ممکن چیز ہو سکتی ہے جس پر خدا قادر نہ ہو؟ ہلا نہ سکے کا مطلب ہے اس پر قادر نہ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا کوئی ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ممکن کی تعریف ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، ممکن تو وہ ہوتا ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے پر خدا قادر ہو۔ پاسبل مینس کہ اس کے چاہے تو اسے کرے اور چاہے تو نہ کرے، یہ اصل میں جو ہے وہ ممکن کا تصور ہے۔ جبکہ ناقد کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اسے کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم نہ بھی کرے؟ یہ اس کے سوال کے اندر جو ہے وہ چالاکی یا آپ کہیں کہ ہیر پھیر چھپا ہوا ہے۔
تو بس ناقد یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے جسے خدا محال کر دے. یعنی دیکھیں نا ناقد یوں کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا ایک ایسا پتھر بنا لے جسے ہلا نہ سکے. یعنی ہلا نہ سکنے کا مطلب ہے کہ اس کا موومنٹ امپاسبل ہو. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی خدا کسی چیز کو خلق کر کے اسے محال بنا سکتا ہے؟ پہلے وہ ممکن تھی پھر اس کو محال بنا دے. یا کوئی ایسی شے ہو سکتی ہے جو ایک بار خلق کے بعد پھر خلق نہ ہو سکے. ہم کہہ رہے ہیں یہ سب ایبسرڈ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس اعتراض کے اندر سوائے خلط مبحث کے کچھ نہیں ہے. یہ کیٹیگری مسٹیکس ہیں اس کے اندر. یعنی اور میں آپ کو لیئر بائی لیئر مختلف طرح سے ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک ناممکن چیز کو ممکن کہہ کر سوال کھڑا کیے چلے جاتے ہیں ناقدین. یہ ہو گیا نسبتاً اس کا آسان جواب. اب آ جائیں ذرا نسبتاً گہرے جواب کی طرف، زیادہ علمی جواب کی طرف جو ہمارے متکلمین دیتے آئے ہیں. اور وہ یہ کہ ہمیں پہلے کچھ تصورات سمجھ لینے چاہیے کہ واجب، محال اور ممکن کسے کہتے ہیں. دیکھیں واجب جس کو نیسیسری بینگ کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو صرف ہوتا ہے، جو صرف بینگ ہوتا ہے، یعنی جس کا ہونا ضروری ہو. ضروری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کا ہونا اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو، وہ بے صرف ہونا ہی ہونا ہے، ٹو بی ہے، اور اس کا نہ ہونا اصل میں ناممکن ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، یعنی جو صرف ہوتا ہے، جس کا عدم محال ہے. یعنی جس کے عدم کا تصور کرنے سے ہی محال لازم آ جاتا ہے، اسے واجب کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ہوتا ہے، وہ عدم کو قبول ہی نہیں کرتا، جس کی صرف ایک سائیڈ ہے اور وہ ہے ہونا ہی ہونا. اور اصل میں جو واجب ہوتا ہے وہ وجود ہوتا ہے جو بغیر علت کے ہوتا ہے. اصل میں وہ قدیم ہوتا ہے، اور اس کا عدم اسی لیے محال ہوتا ہے کیونکہ اس کے وجود کی کوئی علت نہیں ہوتی، وہ صرف ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو محال ہے یہ واجب کی الٹ ہے. محال وہ ہے جو صرف نہیں ہوتا، نان بینگ ہے، وہ عدم محض ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتا، جس کا ہونا ناممکن ہے. جیسے کہ میں نے کہا واجب کا نہ ہونا ناممکن ہے، تو محال کا اصل میں ہونا ناممکن ہوتا ہے. اور جس کے ہونے کو سوچتے ہی تضاد لازم آ جائے، جیسے جمع بین النقیضین ہے. اگر کوئی کہے کہ ایک شے بیک وقت ہے اور نہیں بھی ہے، تو ہم کہیں گے کہ ایسا کچھ بھی محال ہے کہ جو بیک وقت ہو اور نہ ہو سے متصف ہو جائے، یہ محال ہے. تو محال اس تصور کا نام ہے جس کو سوچتے ہی تضاد لازم آ رہا ہے، اور وہ اس لیے انکنسیویبل ہوتا ہے، وہ اس کا ہونا ہی یعنی نفس الامر کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہاں ایک اور گہرا نقطہ بھی ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، کہ اصل میں محال لذاتی ہی کسی واجب کی نفی کرنے سے متصور ہوتا ہے، یہ نفس الامر میں کہیں نہیں ہوتا. خیر اس نقطے کو فی الحال چھوڑ دیں. تو دراصل محال جو ہے وہ ایک ایسا عدم ہے جو بغیر علت کے ہوتا ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہوتی، وہ ہے ہی ایسا، وہ تصور ہی ایسا ہے کہ بس وہ صرف نہ ہی نہ ہے. اور اسی لیے اس کا وجود اصل میں محال ہوتا ہے کیونکہ اس کی عدم کی کوئی علت نہیں ہوتی. جیسے واجب کے وجود کی کوئی علت نہیں ہوتی، وہ از خود ہوتا ہے، اس لیے اس کا عدم محال ہوتا ہے. عدم ایک ایسا لا شے ہے جس کی کوئی علت نہیں ہے لا شے ہونے کی، اور اس لیے وہ شے نہیں ہو سکتا کبھی بھی کیونکہ وہ ہے ہی لا شے. اس کے برعکس تیسرا تصور ممکن کا ہے پاسبل بینگ، یعنی نیسیسری بینگ، امپاسبل بینگ اور پاسبل بینگ. پاسبل بینگ وہ ہے جو ہونا اور نہ ہونا دونوں کو قبول کرے، جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، جو ہونے اور نہ ہونے دونوں کے ساتھ مساوی نسبت رکھتا ہو، یا دونوں کی طرف مساوی رجحان رکھتا ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، کسی خارجی علت کے اعتبار سے نہیں. وہ خارجی علت آ جانے کے بعد اس کا کسی ایک جانب رجحان ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی. جیسے یہ عالم ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے خلق سے پہلے اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن تھا، میرا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن تھا، یہ جو لیپ ٹاپ ہے اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن تھا. تو ممکن وہ ہے جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اور ممکن کا جو عدم ہے، یعنی جو اس کی نان ایگزسٹنس ہے، اس کی جو نفی ہے، اس کا جو نہ ہونا ہے، وہ دراصل کسی علت کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ممکن کا وجود اور عدم تحت العلہ ہوتا ہے، کسی علت کی ترجیح کی وجہ سے ہوتا ہے کہ علت نے اس کے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ ہو گیا، علت اس کے فیصلہ نہ کرے ہونے کا تو وہ نہیں ہوگا.
اور وہ علت جو ممکن کے عدم اور ہویت یعنی اذن اس کے مابین ترجیح قائم کرتی ہے اس کو قدرت کہتے ہیں۔ چوتھا امکان، جب چوتھی پاسبلٹی جو ہم سوچ سکتے ہیں اس پوری گفتگو کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ واجب، محال، ممکن، چوتھی چیز کو یہ بنا سکتا ہے تصور کے طور پر، یعنی کوئی ایسی شے جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ضروری یا ممکن ہو، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو ہو اور نہ ہو دونوں سے متصف ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے پرانی بات کی طرف چلیں۔ ناقد نے اصل میں اس سوال میں کہا کیا تھا؟ کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے پر خدا قادر ہو، یعنی جس کے اندر ہونا اور نہ ہونا وہ ایک ساتھ جمع کر رہا تھا، تو یہ وہ چوتھی پاسبلٹی ہے جس کو انووک کر رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو تین ہی تصورات ہیں، واجب، محال اور ممکن۔ واجب وہ جو صرف ہوتا ہے، عدم قبول نہیں کرتا۔ محال وہ ہے جو صرف عدم ہے، وجود قبول نہیں کرتا۔ اور ممکن وہ ہے جو ہونا اور نہ ہونے کو بطریق بدل قبول کرتا ہے۔ بطریق بدل کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہونا ہے تو وہ ہونا نہیں سے متصف نہیں ہے، یعنی وہ ہونا نہیں ہے، اور جب وہ عدم ہے یعنی ہونا نہیں ہے تب وہ ہونا یہ نہیں ہو سکتا، یعنی نان بینگ اور بینگ اس کے اندر بطریق بدل تو ہو سکتی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم جمع نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیں قدرت کے تصور پر۔ ان تین تصورات کو سمجھنے کے بعد قدرت فعل و عدم فعل کی جانب مساوی نسبت ہے، یعنی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ فاعل چاہے تو فعل کرے اور چاہے تو نہ کرے، یہ قدرت کا تصور ہے۔ اور قادر مطلق وہ ہستی یا وہ ذات ہے جس کے فعل و عدم فعل کی ترجیح، پریفرنس، خود اس کے ارادے کے سوا کسی کی محتاج نہ ہو، یعنی جو اپنی قدرت کے ظہور میں، اپنے فعل کرنے یا نہ کرنے میں خود اپنے ارادے سے باہر کسی اور چیز کا محتاج نہ ہو۔ دیکھیں، قدرت نام ہے دو سائیڈز کے درمیان بطریق تساوی، ایکول پریفرنس کے ساتھ ریلیشن رکھنا، جبکہ ارادہ کسی ایک جانب کو ترجیح دینے کا نام ہے کہ یا ہو جا یا نہ ہو جا، یعنی معدوم رکھنے کو یا معدوم کرنے کو، کسی ایک جانب جب ترجیح جو چیز قائم کرتی ہے اسے ارادہ کہتے ہیں، پریفرنس، ول۔ تو قدرت اور ارادے میں فرق اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ تو قادر مطلق وہ ذات ہوتی ہے جس کا ارادہ خود اس کے ارادے سے ماوراء کسی شے کا محتاج نہ ہو۔ وہ ان معنوں میں قادر مطلق ہوتا ہے کہ جس جانب کو چاہے ترجیح دے بلا علت، بلا کسی مرجح، اپنے ارادے سے ماوراء۔ تو قادر مطلق وہ ہے جس کے ارادے کا کوئی خارجی سبب و علت خود اس کے ارادے کے سوا نہ ہو، اس کو قادر مطلق کہتے ہیں۔ اب یہ تصورات اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ اس میں مزید یہ بات ایڈ کریں کہ قدرت کو ہم یوں بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ قدرت کسی شے کو عدم سے وجود بخشنا ہے، یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ معنی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کسی ذات کے ساتھ جب قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کو عدم سے وجود بخش سکتی ہے۔ تو قدرت دراصل ایک ایسی ایکٹیو، ایک مؤثر صفت ہے جس کے لوازم میں سے اثر کا ظاہر ہونا ہے، یعنی کوئی شے ایسی ہے جو اس کے اثر کے طور پہ ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں میز بنا رہا ہوں، میں اسے خلق کر رہا ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے بات، تو اس کا اثر یہ میز ہے جو یہاں ظاہر ہو گیا ہے۔ تو خلق کا اثر مخلوق ہوتا ہے، رزق دینے کا عمل، رزق اصل میں وہ ہوتا ہے جو کسی کے پاس میسر ہو جاتا ہے۔ تو ہر فعل کا ایک متعلق فعل ہوتا ہے، یعنی اثر ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ فعل پہچانا جاتا ہے اپنے اثر سے۔ جب میں اثر کو دیکھتا ہوں تو مؤثر کی طرف میرا ذہن خود بخود منتقل ہوتا ہے کہ کسی نے فعل بھی کیا ہے۔ تو فعل مفہوم تب ہوتا ہے جب اس کے لوازم میں سے کوئی شے، جیسے میں نے کہا، اثر کے طور پر ظاہر ہو جائے، یعنی عدم سے وجود میں آ جائے۔ اب یہ قدرت کا تصور اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ بات سمجھیے کہ قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا ہے، محال اور واجب سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب تو وہ ہے جو صرف ہونا ہی ہونا ہے، وہ عدم کو قبول ہی نہیں کرتا، تو وہ قدرت کے تحت کیسے آئے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ واجب بھی تحت القدرت ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے کہ جو وجود ہمیشہ سے از خود حاصل ہے کسی چیز کو، وہ عدم قبول ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں، جو چیز واجب الوجود ہو وہ قدیم ہوگی،
کیونکہ جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اوپر گویا آپ نے کہا عدم پہلے گزر چکا، جبکہ واجب وہ ہوتا ہے جو صرف ہوتا ہے، تو جو واجب ہوتا ہے وہ تو قدیم ہوتا ہے. تو جو چیز قدیم ہو، واجب الوجود ہو، از خود ہو، وہ کبھی بھی تحت القدرت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قدرت کا جیسے میں نے آپ کو مطلب بتایا اس کے تو اثر میں سے یہ ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جائے. تو جب کوئی چیز عدم سے یہاں وجود میں ہی نہیں آ رہی واجب کے کیس میں، تو وہ تحت القدرت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہوگی کہ حاصل وجود کو پھر وہ حاصل کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے قدرت کا تعلق ناممکنات سے بھی نہیں ہے، محال سے بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ محال وہ عدم ہے جو لا شے ہے، جو شے ہو ہی نہیں سکتی، جو وجود کو قبول ہی نہیں کر سکتا. تو جب محال وجود کو قبول ہی نہیں کرتا تو وہ قدرت کے ساتھ متصف کیسے ہوگا؟ اس کا قدرت کے ساتھ تعلق یعنی کیسے بنے گا؟ جیسے میں نے کہا قدرت کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا، جبکہ یہ وہ عدم ہے جو وجود کو قبول ہی نہیں کرتا. تو محال در حقیقت تحت القدرت نہیں ہوتا. اگر کوئی محال کو بھی قدرت کے تحت کہہ رہا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو نگیٹ کر رہا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محال ممکن ہو سکتا ہے. ہم کہیں گے تھنک اباؤٹ اٹ، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ قلب حقائق کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک چیز جو محال ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہے، تو پھر جو چیز ممکن ہے وہ پھر محال بھی ہو سکتی ہے. تو محال کہتے ہی دراصل غیر مقدور کو ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. کسی شے کے مقدور ہونے کا مطلب اس کا ممکن ہونا ہوتا ہے، صرف ممکن مقدور ہوتا، محال مقدور نہیں ہوتا. اور محال کو مقدور کہنے کا کیا مطلب بنے گا؟ کہ غیر مقدور بھی مقدور ہے، لیکن جو مقدور ہو وہ محال نہیں ہوتا، وہ ممکن ہوتا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہوگی. اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ واجب اور محال کی بھی نسبت قائم ہے قدرت کے ساتھ، بے ایمانہ کہ قادر چاہے تو واجب کو کچھ اور کر دے اور محال کو کچھ اور کر دے، یہ قلب حقائق ممکن نہیں ہے، یہ کنسیویبل ہی نہیں ہے. الغرض خلاصہ یہ کہ محال کا مقدور نہ ہونا یہ فاعل کی عاجزی نہیں ہوتی. یعنی اگر یہ کہیں کہ جب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ محال پر قادر نہیں ہے، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عاجز ہو گیا ہے. عاجزی متصور ہوتی ہے اس شے کے رسپیکٹ سے جو ممکن ہو. اگر کوئی یہ دکھا دے کہ خدا کسی ممکن پر قادر نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ خدا عاجز ہے. لیکن محال ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قدرت سے، تو وہ آپس یعنی آپ سمجھ لیں وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو جب وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، اس کا قدرت کے ساتھ کوئی سرے سے ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، تو اس کا مقدور نہ ہونا خدا کی قدرت کو نہ محدود ثابت کر سکتا ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں کسی عاجزی کے تصور کو انووک کر سکتا ہے. بلکہ ہم کہیں گے وہ شے ایسی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی، وہ حقائق کی یعنی نوعیت ہی ایسی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کا کہا، ہم ایک گہرے جواب کی طرف آگے بڑھ رہے تھے جس میں ہم کچھ کانسیپٹس کو واضح کر رہے تھے. تو اب نسبتاً گہرا اور علمی جواب یہ ہے کہ خدا واجب الوجود ہے. دیکھیں یہ جو ہمارا ناقد ہے نا، انٹرلاکر ہے جس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، وہ خدا کے وجود پر سوال نہیں اٹھاتا، وہ خدا کے قادر ہونے پر بھی سوال نہیں اٹھا رہا، بلکہ وہ دکھانے کی کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا چلو خدا مان لیا ہے اور یہ بھی مان لیا کہ خدا قادر ہے، اب بتاؤ اس کانٹرڈکشن کا کیا حل ہے. تو چونکہ وہ خدا کے ہونے اور اس کی قدرت پر سوال نہیں اٹھا رہا، اس کے دلائل ظاہر ہے الگ طرح سے اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو ہم بھی اس مفروضے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے نقطہ نظر سے واجب الوجود ہے، اور جو ہستی واجب الوجود ہو، جو ذات واجب الوجود ہو، جو شے واجب الوجود ہو، وہ اس کی جو صفات ہیں وہ بھی واجب الوجود ہوتی ہیں. جسے امکان لاحق ہو وہ واجب نہیں ہوتا، وہ ممکن ہوتا ہے. تو خدا صرف قادر ہی قادر ہے. عاجزی یعنی قدرت کی نفی اس کے لیے محال ہے. اس کی صفات میں سے لازمی صفات یہ میں سے یہ ہے کہ وہ قادر ہے. یعنی جو خدا ہوگا اس کی صفات کمال میں سے یہ ہے کہ وہ قادر ہوگا. یعنی عاجز خدا ہونا محال ہے، دس از انکنسیویبل. خدا صرف قادر ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ سوال، ہر وہ تصور جو خدا کی بارگاہ میں عاجزی کا کنسیپشن بھی اٹھائے، وہ سوال ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ عاجزی یعنی قدرت کا نہ ہونا خدا کی صفات کمال ہی کے خلاف ہے. خدا کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اچھا ایک ایسا خدا ہو جس میں ہو سکتا ہے قدرت ہو اور قدرت نہ ہو. دس از انکنسیویبل. خدا صرف قادر ہی قادر ہے.
خدا کے لیے عاجزی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ جو ناقد ہے یہ خدا کے بارے میں ایک ایسا سوال اٹھا رہا ہے جس میں امپلیسٹلی خدا کی بارگاہ میں عاجزی کا تصور چھپا ہوا ہے، اس کو فرض کر رہا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ ایسا ممکن ہو سکتا ہے جو خدا نہ کر سکے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایسا کوئی ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ممکن ہوتا ہی وہ ہے جو مقدور ہو، تو خدا اس کو ضرور کر گزرے گا۔ اور ہر وہ ممکن جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا پتھر ہو جسے نہ اٹھا سکے، اصل میں یہ آپ نے محال کو کنسیو کیا ہوا ہے۔ ایسا ممکن جو ممکن نہ ہو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں دس از ایبسرڈ اسٹیٹمنٹ۔ تو ایسا کوئی ممکن نہیں ہے جو خدا کو عاجز ثابت کر سکے۔ اسی قسم کا ایک اور سوال موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو بھی حل کر لیتے ہیں کہ کیا خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی لغو سوال ہے، کیٹیگری مسٹیک پر مبنی سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا واجب الوجود کو کہتے ہیں، نیسیسری بینگ کو کہتے ہیں، اور نیسیسری بینگ وہ ہوتا ہے جو از خود قائم ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کی کوئی علت نہ ہو، وہ از خود ہوتا ہے۔ وہ ایسی حقیقت ہے جو بس ہوتی ہی ہوتی ہے، اور وہ قدیم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا کہ واجب الوجود نیسیسریلی قدیم ہوتا ہے، اس کی کوئی بگننگ نہیں ہوتی، اس کے ہونے کا کوئی آغاز نہیں ہوتا۔ تو جو واجب الوجود ہو اسے ہی وہ خدا ہوتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کو خدا بنائے گا، اب ذرا غور کریں، جس کو خدا بنائے گا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بنے گا وہ قدیم نہیں ہوگا، وہ واجب الوجود نہیں ہوگا، وہ محتاج ہوگا بنانے والے کا۔ اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا۔ الوہیت احتیاج کی نفی سے عبارت ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو ہم پھر ناقد کو کہیں گے کہ یو آر کمٹنگ کیٹیگری مسٹیک۔ تم یہ عجیب سی بات کر رہے ہو کہ کیا خدا کسی کو بنا کر قدیم بنا سکتا ہے؟ یعنی ذرا جملے میں، یعنی کوئی کہے کہ کیا کوئی ایسا وجود ہو سکتا ہے جس کا آغاز ہو اور اس کا آغاز نہ ہو؟ ہم کہیں گے اپنی ذہنی کیفیت پر غور کرو کہ تم جملہ کیا بول رہے ہو، کہ خدا کسی کو بنا کر قدیم بنا سکتا ہے؟ یعنی جس کا آغاز ہو وہ بغیر آغاز والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو محتاج ہو وہ غیر محتاج والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کہے کیا خدا کسی کو بنا کر غیر محتاج بنا سکتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ بالکل لغو جملہ ہے، کیونکہ جس کو اس نے غیر محتاج بنایا، پہلی بات یہ کہ غیر محتاج جو ہے وہ بنایا ہی نہیں جا سکتا نا، کیونکہ بنایا جب گیا ہے تو وہ ہے ہی محتاج۔ انڈیپینڈنس کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو کسی سے بورو کی جا سکے، یہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وجوب جو ہے، از خود ہونا، یہ ایک حاصل صفت کا نام ہے، یہ بوروڈ صفت کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے جیسے کسی کا ہونا ہی چونکہ محال ہے، امپاسبل ہے، اس لیے یہ مقدور نہیں ہے۔ یعنی خدا کا اپنے جیسا کسی اور کو نہ بنا سکنا یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ تو محال ہے، اس کا قدرت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوال بھی کیٹیگری مسٹیک ہے۔ آخری بات یہ کہ ہمارے ہاں بعض ایسے اہل مذہب پائے جاتے ہیں جن کے خیال میں واجب، محال اور ممکن کی یہ جو کلاسیفیکیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ گویا ذہنی تصورات ہیں، ان کا خارجی حقائق سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو رائے ہے یہ 18ویں 19ویں صدی میں جو فلسفہ پیدا ہوا ہے اس کے گمراہ کن تصورات میں سے ایک ہے، اور ہم انشاءاللہ ایمانوئل کانٹ اور دیگر خیالات کے اوپر جب گفتگو کریں گے فلسفیوں کے، تو ہم واضح کریں گے یہ بہت خطرناک تصور ہے اور یہ غلط ہے بالکل۔ یعنی یہ لوگ اصل میں یوں آرگیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو، یعنی ہمیں اہل مذہب کو کہتے ہیں کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ خدا ہمارے عقلی تصورات کے تابع ہے، کہ جس کو میں ممکن سمجھتا ہوں بس خدا وہی کر سکتا ہے، اور جس کو میں محال سمجھتا ہوں خدا اس پر قادر نہیں ہے؟ گویا اپنے تئیں خدا کی قدرت کی بڑی بڑائی کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سادہ لوحی پر مبنی باتیں ہیں، اور چونکہ یہ خود اہل مذہب ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنی بات پر ذرا غور کرو، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم گویا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ خدا کی قدرت گویا اس پر بھی لاگو ہے کہ خدا اپنے آپ کو معدوم کر دے، معاذ اللہ، خدا ایک اور خدا بنا لے، خدا اپنی صفات میں اضافے کر لے، خدا اپنی صفات کو اپنے ہاتھ سے منہا کر دے۔ گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی ممکنات میں سے ہے خدا کے لیے، اور ان باریک تصورات کو جیسے یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی امپلیکیشنز کو، ماضی میں بھی کچھ ایسے اہل علم گزرے ہیں جن کو یہ غلط فہمی لگ گئی
اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خدا چاہے تو اولاد اختیار کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے، بس وہ کرتا نہیں ہے۔ تو علماء نے ایسے لوگوں کی شدید تردید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لغو بات ہے، کیونکہ خدا اولاد اختیار کر لے، خدا اولاد اختیار کرنے سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کی بارگاہ میں یہ تصوری محال ہے، کیونکہ اولاد اصل میں جزویت کے اوپر قائم ہوتا ہے، یہ ریلیشن شپ یا یہ جسمانی تعلقات میں سے کوئی چیز ہے، اس کے لوازم میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد اختیار کرنا باقی کے معاملات میں سے ہے، یعنی امپاسبل ہے کہ وہ خدا کی ذات کے لیے ثابت ہو سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہوگا، بلکہ وہ طریقہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا جس سے اس طرح کے سوالات کا جواب دیا جانا چاہیے اور ان کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔